الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس قرآن و حدیث کا آغاز کرنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نجر آنائے عقیدت درود شریف پیش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترمذی شریف کے ایک بہترین حدیث نمبر 165 دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور پھر رسول اللہ نے اتنی بلیغ انداز اور دل کو ہلا دینے والی نصیحت فرمائی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دل خوف سے کانپ اٹھا۔ تب ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو الوداعی نصیحت لگ رہی ہے، اس لیے ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، اس لیے تم پر میرا سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسے اپنی دادوں سے مضبوطی سے پکڑ لو اور دین میں نئے کاموں سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آئے لوگوں، رسول اللہ نے تو سنت کو دادوں سے پکڑنے کا حکم دیا ہے اور بدعت سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن آج کچھ عالم، علماء، پیر اور بزرگوں کے بدعت کو سنت بتا کر پیش کیا جا رہا ہے اور عوام سے بھی بدعت پر عمل کروایا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہو یا عالم، علماء، پیر اور بزرگوں سے اور لوگوں کی ملاوٹیں بدعت طریقوں سے۔ اس لیے قرآن اور صحیح حدیثوں پر چالو اور اسی پر عمل کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2005 اور سنن نسائی حدیث نمبر 1579۔ ان تینوں حدیثوں کا نچوڑ یہ ہے کہ حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین اسلام میں ہر وہ نیا کام، ہر وہ نئی چیز جو قرآن سے ثابت نہ ہو، سنت رسول اللہ سے ثابت نہ ہو اور خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، دین اسلام میں نئی چیز نکالنا، جوڑنا، گھٹانا یا بڑھانا اور اسے دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آج دین اسلام میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں طرح کی خرافات، شرک اور بدعت کو سنت بتا کر خود بھی کیا جا رہا ہے اور دوسروں سے بھی کروایا جا رہا ہے، جیسے عرس اور عرس میں ہونے والی سینکڑوں بدعت، فوت شدہ بزرگوں سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، نماز غوثیہ، کسی کی موت ہونے پر تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب سوال یہ ہے، کیا ان شرک اور بدعت کے کاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ کیا خلفاء راشدین نے کیا؟ کیا صحابہ کرام نے کیا؟ نہیں، بالکل نہیں کیا۔ پھر اللہ اور اس کے رسول اور خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف چل کر تم لوگ کیوں دشمنی کرتے ہو؟ اگر یہ سب کیا ہے تو قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو، دلیل پیش کرو، حوالہ پیش کرو۔ دین اسلام میں جو کام رسول اللہ اور خلفائے راشدین نے نہیں کیا ہے اور وہ رسول اللہ کے دشمنی میں کیا جا رہا ہو، وہ نیکی ثواب دین اور مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ثابت کر دو گے تو میں خود بھی کروں گا اور تمام لوگوں سے بھی کرواؤں گا۔ ایمان بچانا ہے تو قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے طریقہ پر عمل کرو، نقی عالم، پیر، بزرگ، بابوں کے طریقے پر، کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہی سنت ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ قرآن و حدیث میں ہے، نہ کہ بزرگوں کے بے بنیاد کتابوں میں
اور رسول اللہ کا طریقہ اپنانے والا ہی کامیاب ہے۔ جو رسول اللہ اور خلفائے راشدین سے ثابت ہی نہیں ہے وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ثابت ہے تو قرآن و حدیث سے دلیل اور حوالہ پیش کرو اگر تم سچے ہو، ورنہ رسول اللہ سے محبت ہے تو دین میں ملاوٹ، بدعت اور خرافات سے توبہ کرو۔ امید ہے سچائی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یوں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق آئے ہے باطل کو مٹانے کے لیے۔ تب آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے محبت ہے تو باطل عقیدہ اور فرقے کے علماء، پیر بزرگ بابوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے سنت طریقے پر چلو اور عمل کرو۔ کسی بھی عالم، پیر یا بزرگ کی بات قرآن اور صحیح حدیث میں خود دیکھے بغیر نہ مانیں اور نہ ہی اس پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔